اگر اپنی اولاد اپنے کنٹرول میں نہیں رہی ہے، روزانہ ماں کہتی بیٹا فجر پڑھ لینا، لیکن نہیں پڑھتا ہے، بیٹا مانتا ہی نہیں ہے، جوان ہوا ہے، اس کو دین کی تعلیم تو دی نہیں ہے، ہمیشہ اس کے سامنے مول صاحبوں کی برائیاں જ کی ہے، مول صاحب تو કંઈ પડાવતા નથી، મૌલ સાહેબે કેટલું પડાવેલું છે કેટલું નથી પડાવેલું મૌલ સાહેબને ખુદ મરીને અલ્લાહના સામે જવાબ આપવાનો જ છે। દુનિયામાં જવાબ આપવાની કોઈ જરૂરત મૌલ સાહેબને નથી કે મૌલ સાહેબે કેટલું પડાવ્યું કેટલું નથી પડાવ્યું, કેને મૌલ સાહેબે માર્યો કેને નથી માર્યો। مول صاحب نے ہر بچے کو مارا ہے، اپنا بچہ سمجھ کر مارا ہے۔ جیسے میں نے سب سے زیادہ اگر کسی کو مارا اپنے بیٹے کو، حالانکہ میرا بیٹا مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ سب سے بڑی محبت اللہ کی، اللہ کے نبی کی، ماں باپ کی، اس کے بعد مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو میرے بیٹے سے محبت ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ آج اس کو مارنا کل اس کے لیے نفع کا سبب بنے گا۔ تو تم نے تو ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے، دین سے بچوں کو دور کر دیا۔ مول صاحب پڑھاوتا نہ تھی، مول صاحب میں سچ کہتا ہوں، یہ بات میں جو تم کو کہنے جا رہا ہوں، جن لوگوں کے گھروں میں مولانا کی برائیاں ہوتی ہے، میں قسم رب ذوالجلال والاکرام کی کھا کر کہہ سکتا ہوں ان گھروں میں ان کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا تجربہ۔ جن کے گھروں میں مولانا کی برائیاں ہوتی ہیں، جن کے گھروں میں مولانا کے بارے میں بکواسیں ہوتی ہے، جن کے گھروں میں مولانا کے بارے میں بدنام کرنے کی سازشیں ہوتی ہے، میں قسم رب ذوالجلال والاکرام کی کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ اپنی اولاد کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی بڑا تڑپ تڑپ کر دنیا سے جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دنیا میں مولاناؤں کے پیچھے پڑنے والوں کے گھروں میں حالات پر حالات، پریشانیوں پر پریشانی، اور میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کبھی بیٹا بیمار ہے، کبھی پوتا بیمار ہے، کبھی بیٹی بیمار ہے، تعویذات کے چکر میں پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا گھر میں۔ تو کیوں دوسروں کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے، جس نے تمہارے بیٹوں کے پیدا ہونے پر اذان دی ہے، تمہارے مرنے پر تمہارے جنازے کے نماز مولانا کے سوا کوئی پڑھا نہیں سکتے، اور ایسے مولاناؤں کے بارے میں بکواس کر کے تم اپنی اولاد سے راحت حاصل کرنے کی امید رکھو؟ ماں بہنیں، ناممکن ناممکن ناممکن، نو پوسیبل۔ جس کے گھر میں اللہ کے نیک بندوں کی، صرف مولانا نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی برائیاں ہوتی ہو، اللہ کی نیک بندیوں کی برائیاں ہوتی ہو، ان کے گھر میں نہ کبھی حافظ عالم پیدا ہوئے نہ قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ بہت سے بچے، میرا چھوٹا بچہ میں کبھی کبھی اپنے مدرسے میں لے جاتا ہوں، عبد الغنی کو، چھوٹے کو، میں مولانا کے پاس بھیجتا ہوں، بھائی اس کو پڑھانا مت، اس کو بٹھا رکھنا۔ میں جانتا ہوں نہیں، ابھی اس کی عمر پڑھانے کی نہیں ہے، وہ 5 سال کا ہے، نہیں ابھی تو وہ ایک دماغ سے محبت والا ہونا چاہیے، پڑھانا مت۔ ہمارے پاس بہت ساری وہ بیچارے گھر میں پریشان کرتی ہوتے، مول صاحب میں چھوکرا نے بیاڑی گئی چھوں تو میں پڑھاؤ جو سبق تو آتا نہیں، میں کہوں مارا چھوکرا سبق نہیں آتا تو تمہارا چھوکرا کیا مالیس؟ چھوکرا دی پہلا محبت تھی جائے۔ اور میں سچ کہتا ہوں، ماں بہنیں جن کے دلوں میں اللہ نے علماء کی محبت بھری ہوتی ہے نا، اللہ پاک مولانا کے دل میں بھی بات ڈالتے ہیں کہ بچے کو پڑھاؤ، بچے کے دل میں بھی پابندی کی توفیق دیتے ہیں۔ اب میرا بچہ پورا میرے پاس پڑھا ہے، پہلے سے لے کر الف با سے لے کر قاعدہ مکمل پڑھا، اماں پڑھا، یہ بنیادی تعلیم اس نے میرے پاس مکمل کی ہے۔ پھر قرآن کریم کا پہلا پارہ بھی اس نے میرے پاس مکمل پڑھا، اور الحمدللہ ایسا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بچے کو ماں بہن آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ میرا بیٹا ایسا قرآن پڑھتا ہے، اس نے ایک پارہ میرے پاس پڑھا ہے، اب تم قرآن میں سے کہیں سے بھی اسے پڑھاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پڑھ سکتا ہے، حالانکہ اس کی عمر ابھی 8 سال مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب وہ تیسرے پارے میں پہنچا، پھر میں نے اسے دوسرے مولانا کے پاس اس لیے بھیجنا پسند کیا کہ وہ میرے پاس زیادہ مار نہ کھاوے، میرے پاس زیادہ اس کو تکلیفیں برداشت نہ کرنی پڑے، اور میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس طریقے سے پڑھایا۔ تو اصل آدمی کی پہچان تو اس کی اولاد کی تربیت سے ہو جاتی ہے کہ اولاد کو کیسا دین دیا ہے۔ اور آج میں جو کچھ ہوں ماں بہن، سچ کہتا ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے ماں باپ کا اپنے عالموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نتیجہ۔ میرے ابا امی اپنی پرسنل زندگی میں جیسے بھی ہوں گے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنی امی کو بھی دیکھا ہے، اپنے ابا کو بھی دیکھا ہے، عالموں کی بڑی قدر کرتے۔
जब मैं कभी भी किसी भी मेहमान को, हमारा घर तो यहाँ जूनाडीसा में हो या पालनपुर में हो, मेहमानों की कसरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, यानी कोई हफ्ता ऐसा गुजरता नहीं है जिसमें मेरे घर पर मेहमान ना आए हो। हमेशा कभी रिश्तेदार भी आते हैं, कभी ताल्लुकात वाले भी आते हैं, और अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में भी ऐसा ही रखा है कि मैं भी बयानों के लिए जाता हूँ, किसी न किसी का मेहमान मुझे भी बनना पड़ता है। लेकिन मैं माँ बहन सच कहता हूँ, तुम अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहती हो, कामयाब देखना चाहती हो, हकीकत ये है कभी भी मौलाना की बुराइयाँ तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मौलाना से कोई तकलीफ़ है, सामने आकर बात कर लो, मौल साहब તમારા બારામાં આ વાત છે, મારા છોકરા સાથે આવું થયેલું છે, તમે માર્યો છે જે છે સાફ બાત થઈ જશે। બુરાઈ કરશો, દુનિયા બી બગડી જશે, આખિરતમાં भी अल्लाह हिफाजत फरमावे। माँ बहने मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बहुत अहम पैगाम मैंने आपको सुनाया है।